بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البروج میں بیان ہونے والے مسائل آج ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ یہاں پر برجوں سے مراد پہلے آسمان کے دروازے لیے گئے ہیں جن سے ملائکہ زمین پر اترتے ہیں اور واپس آسمانوں میں داخل ہوتے ہیں۔ والیوم الموعود، اور اس دن کی جس دن کا وعدہ کیا گیا، یعنی قیامت کے دن کی، جو ایک دن جو ہے 50,000 سال پر مشتمل ہے۔ وشاہد ومشہود، اور حاضر ہونے والے حاضر کیے گئے۔ یہاں پر مفسرین نے اس کا جو معنی لکھا ہے وہ انبیاء کی جماعت ہوگی جو قیامت والے دن اپنی امت کے ساتھ حاضر ہوگی۔ قتل اصحاب الاخدود، ہلاک کیے گئے خندقوں والے۔ النار ذات الوقود، آگ ایندھن والی، یعنی ان خندقوں میں جو آگ تھی وہ ایندھن سے جلائی گئی تھی۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی وہ خندقوں پر بیٹھے ہوئے تھے آگ جلا کر۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، جو کچھ بھی وہ مومنین کے ساتھ کر رہے تھے وہ اس چیز پر گواہ تھے۔ وما نقموا منہم، اور نہیں انہوں نے انتقام لیا ان سے، الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ اب انتقام کیوں لیا؟ کیونکہ وہ ایمان لے آئے تھے اللہ پر جو بڑا زبردست اور قابل تعریف ہے۔ اللہ کی ذات اس چیز کے لائق ہے کہ اس پر اپنی جان تو کیا اپنا سب کچھ بھی نچھاور کر دیا جائے، تو اللہ کی ذات اس چیز کے لائق ہے کہ اس پر اپنی جان قربان کر دی جائے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات اس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے آزمائش میں ڈالا مومنین کو، مومن مرد اور مومن عورتوں کو جن لوگوں نے آزمائش میں ڈالا، ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جو عذاب ہے وہ آگ کا ہے جو سخت ہے، جلانے والی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنت میں جو نہریں ہیں وہ بہہ رہی ہوں گی۔ ذالک الفوز الکبیر، یہی کامیابی ہے، یعنی ایمان والوں کے لیے کامیابی ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک جادوگر تھا ایک ملک میں، وہ جب بوڑھا ہو گیا تو بوڑھا ہونے کے بعد اس نے دیکھا کہ اب میرا وقت جو ہے وہ قریب آ گیا ہے۔ وہ اپنے ملک کے بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ سے کہنے لگا کہ مجھے ایک ذہین لڑکا دیجئے تاکہ میں اسے اپنا یہ سحر، یہ جادو اسے سکھا سکوں، میرے مرنے کے بعد وہ آپ کے کام آ سکے گا۔ تو بادشاہ نے ایک ذہین لڑکے سے متاثر ہو کر اس ساحر کے پاس اس لڑکے کو بھیج دیا۔ اب لڑکا اس سے جادو سیکھنے لگا، اور لڑکا جس راستے سے گزر کر جاتا تھا اس راستے میں راہب کا گھر آتا تھا۔ وہ لڑکا کچھ دیر راہب کے پاس بیٹھ جایا کرتا تھا۔ وہ لڑکا راہب سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ راہب کے رب پر ایمان لے آیا، اور ایمان اتنا پختہ طور پر لے آیا کہ اگر وہ اللہ سے کسی اندھے کے بارے میں دعا کرتا اللہ اسے شفا دے دیتا، اور اگر وہ کسی بیمار کے بارے میں دعا کرتا اللہ سے تو اللہ اسے شفا یاب کر دیتا۔ جب ساحر کو اس چیز کا علم ہوا تو وہ بادشاہ کے پاس آ کر اس نے لڑکے کی شکایت کی۔ بادشاہ نے لڑکے کا پتہ کروایا کہ یہ لڑکا کیا کرتا ہے، تو بادشاہ کو بتلایا گیا کہ یہ یہاں سے جاتے ہوئے ایک راہب کے پاس بیٹھتا ہے۔ بادشاہ نے پہلے تو راہب کو قتل کروا دیا اور پھر لڑکے کو مارنے کی کوشش کی۔ جب اس کی کوشش کامیاب نہ ہوئی تو بادشاہ نے اپنے دربار میں اس لڑکے کو بلایا اور اسے کہا کہ میں آپ کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ تو لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ آپ کہیے کہ بسم ربک الغلام، یہ کہہ کر آپ مجھے تیر ماریے۔ جب اس نے یہ کہا کہ بسم ربک الغلام، اس لڑکے کے رب کے نام پر، جب اس نے یہ کہہ کر تیر چلایا تو لڑکا وہاں پر قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، مر گیا۔ تو سب لوگ وہاں پر، بادشاہ کے وزیر بھی دیکھ رہے تھے اور وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے وہ سب دیکھ رہے تھے۔
جب انہوں نے یہ چیز دیکھی تو وہ لڑکے کے رب پر یعنی اللہ پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ کو اس چیز کا بہت زیادہ غصہ آیا، تو بادشاہ نے کیا کیا؟ بادشاہ نے سڑک کے کنارے پر گڑھے کھدوائے، یہ خندقیں کھدوائیں جن کا ہم نے پیچھے ذکر پڑھا ہے، قتل اصحاب الاخدود۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الاخدود کا یہاں خندقوں والوں کا جو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ بادشاہ نے پھر سڑک کے کنارے پر گڑھے کھدوائے اور ان میں آگ جلوائی، اور پھر جو لڑکے کے رب پر ایمان لے کر آئے تھے ان سب کو ایک جگہ پر ان خندقوں کے ساتھ اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ اگر تم ایمان سے پھر جاؤ گے تو بچ جاؤ گے، اگر تم ایمان سے نہیں پھرو گے تو تمہیں اس گڑھے میں، اس خندق میں ڈال دیا جائے گا جس میں آگ جل رہی تھی۔ تو پھر انہوں نے مومنین سے اس چیز کا انتقام لیا، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ انہوں نے انتقام لیا ان سے اس چیز کا کیونکہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے اور اللہ اس چیز کے قابل ہے کہ اللہ پر اپنی جان قربان کر دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے کیا کہا؟ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنت ہے جس میں نہریں بہ رہی ہیں۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ، یہ جو ہے کامیابی ہے، یہ ان کی ناکامی نہیں ہے، بلکہ ناکامی کس کی ہے؟ جنہوں نے ان کو خندقوں میں آگ میں پھینکا، ناکامی ان کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ گواہ ہے اس چیز پر، اللہ بھی گواہ ہے کہ انہوں نے مومنین سے صرف محض اس لیے انتقام لیا کیونکہ وہ ایمان لے آئے تھے اللہ پر۔ ان بطش ربک لشدید، بلا شبہ آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ انہ ہوا یبدئ و یعید، بے شک پہلی بار وہی پیدا کرتا ہے اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ وہو الغفور الودود، وہ بہت بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا ہے۔ فعال لما یرید، کر گزرنے والا ہے اس کو جو وہ چاہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق سے پہلے لوح محفوظ میں تحریر فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ اللہ تعالیٰ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، جب وہ انتقام لینے پر آئے تو ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بہت سخت ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ سورہ انبیاء میں آیا ہے لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، وہ اپنے کاموں میں کسی کو جواب دہ نہیں ہے، باقی سب سے پوچھ گچھ ہوگی۔ حل اتاک حدیث الجنود، کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر لشکروں کی؟ اب کون سے لشکر ہیں؟ فرعون و ثمود، جن کی پکڑ ہوئی ہے۔ اب جن کی پکڑ ہوئی ہے ان کی کیا خبر آپ کے پاس آئی ہے؟ فرعون جو اپنے لاہو لشکر پر اتنا فخر کرتا تھا تو پھر کیا ہوا؟ جو اس نے اپنی اصلاح نہیں کی تو پھر آسمان دنیا نے دیکھا کہ فرعون اور اس کا لاہو لشکر اپنے لاہو لشکر سمیت وہ پانی میں غرق ہو گیا۔ اور قوم ثمود جنہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی تھی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو بہت اپنے آپ کو طاقتور سمجھتی تھی، تو پھر کیا ہوا جب انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے، ان پر جو عذاب جو ہے وہ زلزلہ اور چیخ کی صورت میں آئی۔ للذین کفروا فی تکذیب، انہوں نے کفر کیا اور جھٹلانے والے ہوئے۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن جو ہے یہ اونچی شان والا ہے۔ فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں درج ہے۔ قوم فرعون اور قوم ثمود کے واقعات کو جاننے کے باوجود کفار مکہ نے جب قرآن مجید کو جھٹلایا اور قرآن مجید کی جو دعوت تھی اس کو مٹانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ واللہ من ورائہم محیط، اللہ تعالیٰ نے انہیں گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ جب گرفت کا وقت آیا تو پھر یہ بھاگ نہیں سکیں گے۔ جس قرآن کی یہ تکذیب کرتے ہیں، بل ہوا قرآن مجید، یہ قرآن اونچی شان والا ہے۔ فی لوح محفوظ، انہیں بتایا گیا کہ یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے اور لوح محفوظ میں ثبت ہے۔ یہ ان کی جو کوشش ہے قرآن مجید کو مٹانے کی، یہ رائے گاہ جائے گی، یہ کسی کام نہیں آئے گی۔ قرآن مجید بہت اونچی شان والا ہے اور لوح محفوظ میں ثبت ہے۔